अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक قادیانی اور ان کو ایز این مسلم مائنورٹی کیوں نہیں کلیم کرنا چاہیے اس پر ہے۔ شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری سے۔ یہ بات 1869 کی ہے جب انگریز بر صغیر میں داخل ہوئے یہ کہہ کر کہ وہ وہاں ٹریڈنگ کریں گے، جبکہ ان کا مقصد وہاں قبضہ کرنا تھا۔ تو مسلمان وہ ایک واحد قوم تھی جو امریکنز کے خلاف، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان سے اگینسٹ آ کر ان کی چیزوں کو روکنے کی کوشش کی۔ انگریز اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جن سے وہ نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیشہ کی طرح اپنا ایک فارمولا جو ان کا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ یہاں اپلائی کیا جائے۔ تو انگریزوں نے باہر سے ایک ٹیم بھیجی جو مسلمز کو اسٹڈی کر سکے۔ اس ٹیم نے اسٹڈی کرنے کے بعد واپس جا کر اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کرائی، جس رپورٹ میں یہ تھا کہ اگر ہم کسی طرح مسلمز جو کہ اپنے گاڈ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اللہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، کسی طرح کوئی ہم ایک ایسا بندہ وہاں کھڑا کر دیں جو یہ کلیم کر سکے کہ وہ آخری رسول ہے یا وہ ان کی چیزوں کو ڈینائی کر سکے، تو ہم ایزیلی مسلمز پر رول کر سکتے ہیں، ہم ایزیلی بر صغیر پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ آگے جا کر قادیانیوں کے سربراہ بھی بنے، وہ انڈیا کے ایک ضلع گرداسپور میں رہتے تھے۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا، جن کے 5 بچے تھے، جن میں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ قادیانی سب سے چھوٹے اور سب سے چالاک تھے۔ وہ ایک گورنمنٹ کورٹ میں کام کرتے تھے جہاں ان کی ملاقات انگریزوں سے ہوئی، اور انگریزوں نے ان کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی وہ انسان ہیں جن کی انہیں تلاش تھی۔ شروع میں تو انہوں نے عیسائی اور سکھوں کے خلاف بات کرنا شروع کی، کیونکہ وہ مسلمانوں میں ایک مقبولیت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جیسے جیسے انہوں نے مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی، اس کے بعد انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ آخری نبی ہیں۔ 26 مئی 1908 کو وہ ان کا انتقال ہوا اور ان کو واپس اپنے گاؤں گرداسپور بھیج دیا گیا۔ اب بات آتی ہے قادیانیوں کے بلیوز اور ان کو کیوں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ احمد مرزا قادیانی کو آخری رسول مانتے ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہی آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ بلیو ہے کہ احمد مرزا قادیانی پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ الگ الگ زبانوں میں بات کیا کرتے تھے۔ قادیانی قرآن کی کچھ چیزوں کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، جن میں سے ایک جہاد ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جہاد کرنا ٹھیک نہیں، جبکہ قرآن مجید میں جہاد کو ایک بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قادیانیوں نے اپنی ایک الگ جنت بھی بنائی ہوئی ہے، جس کو وہ بخشی مقبرہ کہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 10% ڈونیشن دو گے تو اس جنت میں داخل ہوگے۔ پوری دنیا سے ہر سال قادیانی گرداسپور جاتے ہیں جہاں مرزا احمد قادیانی کا مقبرہ ہے، اور وہاں ان کی چیزیں، ان کی تصویر کو وہ لوگ پوچھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس چیز کو سب سے زیادہ ڈینائی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ غلط ہے۔ ان کے ان بلیفز کو مد نظر رکھتے ہوئے 1893 میں مسلم علماء نے ان کو، قادیانیوں کو، اسلام سے نکال دیا، اور 1973 کے آئین کے بعد پاکستان میں بھی ان کو نان مسلم قرار دے دیا گیا۔ اب باری آتی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد، کیوں ہمیں قادیانیوں کو ایز این مسلم مائنورٹی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دن پہلے پاکستان گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس میں یہ تھا کہ وہ قادیانیوں کو ایز این مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قومی چیمبر کا پارٹ بنایا جائے گا۔ اس برے وقت میں جب ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں فوکس کرنے کے لیے، اس کرونا وائرس میں، اس لاک ڈاؤن میں، جب پوری دنیا پریشان ہے، پورا پاکستان پریشان ہے، صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس چیز کو ختم کر سکیں اور یہ مہینہ نکال سکیں، اس مہینے میں ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں سوچنے کے لیے، جبکہ اس کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم قادیانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس بل کا مقصد قادیانیوں کو مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کرنا اور قومی چیمبر میں حصہ دینے کا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے جا کر پالیٹکس میں بھی پارٹ لے سکتے ہیں۔
ان کے ایشوز ختم کرنے ہیں، پالیٹکس میں پارٹ لے سکتے ہیں، صدر بن سکتے ہیں، وزیر بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اندازہ بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد ہی مسلم سے الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، جبکہ مسلمان ہونے کا پہلا بلیو بھی ختم نبوت ہے۔ ہمارے پہلے کلمے میں لکھا گیا ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب وہ اس چیز کو ہی نہیں مانتے تو ہم کس طرح ان کو ایز این مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح ان کو ایز این مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر دیں جبکہ وہ ہمارے کلموں کو نہیں مانتے، ختم نبوت کو نہیں مانتے؟ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آگے جا کر جب وہ پالیٹکس میں آ جائیں گے اور چیزوں میں آ جائیں گے تو وہ اور کتنے کانسٹیٹیوشنز، کتنی چیزیں چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو قادیانی اور نان مسلم میں بھی فرق بتاتا چلوں۔ قادیانی اور نان مسلم کا فرق: نان مسلم صرف نان مسلم ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ قادیانی نان مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں۔ مرتد کا مطلب مرتد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک مذہب میں پیدا ہو کر اس کو چھوڑ کے پھر دوسرے میں چلے جائیں۔ جیسے کہ قادیانی بائی برتھ مسلم تھے، وہ اسلامی مسلم تھے، اسلام کو مانتے تھے، اور اس کے بعد وہ قادیانی ہو گئے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، تو وہ نان مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں۔ ان کا پہلا کلمہ الگ ہے، انہوں نے اپنی جنت الگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ مسلمز کے خلاف ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح ان کو ایز اے مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان کو مائنورٹی لے سکتے ہیں؟ اگر ایک بار وہ حکومت میں آ گئے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ چیز ہم سب امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، اور کس طرح وہ ہماری چیزوں کو کمپلیٹلی ہرٹ کرتے جائیں گے، چینج کرتے جائیں گے اور اپنا پوائنٹ کلیئر کرتے جائیں گے، جبکہ ان کا یہ ماننا ہی غلط ہے جو کہ ختم نبوت پر ہی بلیو نہیں کرتے اور مرزا احمد قادیانی کو اپنا اور اللہ پاک کا آخری نبی مانتے ہیں۔ میں آپ سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے زیادہ ڈفرینسز ہونے کے باوجود پہلا کلمہ الگ، ختم نبوت پہ بلیو نہیں کرتے، مسلمز نہیں ہیں، اپنی جنت الگ بنا لی انہوں نے، کلمہ ان کا الگ، ہم ان کو کس طرح مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان کو مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے شکریہ، میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔